الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء آیت نمبر 19 کی میں نے تلاوت کی ہے. سابقہ آیتوں میں وراثت کی تقسیم کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا. اس آیت میں اہل عرب کی عربوں کی ایک بری رسم کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نزول قرآن کے وقت عربوں میں رائج تھی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. ایمان والوں تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو. ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن. انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو. اس آیت کے مخاطب کون ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی مخاطب شوہر کے اولیاء ہیں، شوہر کے ورثہ ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا اس کے اولیاء، اس کے ورثہ اس کی بیوی کے حقدار ہوتے تھے. اگر وہ چاہتے تو کہیں اس کا نکاح کر دیتے تھے، اس کا حق مہر کھا جاتے تھے. وہ عورت خوبصورت ہوتی تو خود اس سے نکاح کر لیتے تھے، اور اگر چاہتے تو اس کا کہیں نکاح نہ کرتے تھے بلکہ اس کی وفات کے بعد اس کے ترکے کے وارث بن جاتے تھے، اس کے ترکے پر قبضہ کر لیتے تھے. تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. گویا میت کے اولیاء کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خاوند کے مرنے کے بعد کسی عورت کو نکاح سے مت روکو بلکہ وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. اور اسی طرح خاوند کے اولیاء زبردستی اس کے وارث بھی نہیں بن سکتے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب خود شوہر ہیں. اگر خاوند کو بیوی پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو اسے از خود طلاق نہیں دیتا تھا بلکہ اس پر زبردستی کرتا تھا، ٹارچر کرتا تھا، اسے اذیت پہنچاتا تھا تاکہ وہ خود تنگ آ کر کے خلع پر مجبور ہو جائے. اس لیے کہ طلاق کی صورت میں مہر واپس نہیں ملتا ہے، خلع میں مہر واپس مل جاتا ہے. تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور اس حرکت کو بھی اللہ نے ظلم قرار دیا. اس آیت کریمہ کے سیاق اور سباق سے دوسرا قول ہی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے مخاطب شوہر ہیں. پھر اللہ نے فرمایا الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی اور بے حیائی کریں. کھلی بے حیائی سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد زنا ہے.
اور دوسرا قول یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین کا، کھلی بے حیائی سے مراد شوہر کی نافرمانی ہے، شوہر سے بغض رکھنا ہے۔ علامہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اس کو عام ہی رکھا جائے، تو اس میں بد کلامی ہے، بد خلقی ہے، شوہر کو ایذا رسانی ہے، زنا ہے، اور جملہ رذائل کو یہ ورڈ شامل ہے۔ اگر عورت کی طرف سے کوئی کھلی ناشائستہ حرکت صادر ہو جائے، ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا شوہروں پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ انہیں اس وقت تک طلاق نہ دیں جب تک یہ اس کا دیا ہوا مہر واپس نہ کریں۔ ایک صورت میں شوہر اپنا مال اصول کر سکتے ہیں، مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں، عورت کو خلع پر مجبور کر سکتے ہیں۔ وہ صورت کیا ہے؟ غلطی شوہروں کی نہیں ہے بلکہ غلطی عورتوں کی ہو، بیویوں کی ہو، وہ بد چلن ہو، بد خلق ہو، بد کلام ہو۔ فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنا دیا ہوا حق مہر لے لو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو، اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو۔ پھر فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رنگ و روپ اور شکل و صورت کے لحاظ سے عورت دل کو نہیں بھاتی ہے لیکن بڑی خدمت گزار ہوتی ہے، شوہروں کے مال کی حفاظت کرتی ہے، گھر بار کو سنبھالتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، ان کو تقوی اور اعمال صالحہ پر ڈالتی ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ ساری خیر کی صورت نہیں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھ دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة، کوئی بھی مومن مرد مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہو تو ضرور اس کے اندر کوئی ایسی خوبی بھی ہوگی جو اسے پسند آئے گی۔ تو اس ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا ایک نبوی اصول یہ ہے، شوہروں کو چاہیے کہ بیویوں کی خامیوں پر نہیں ہے ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ تو ہر انسان کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، عورت بھی ایک انسان ہے، اس میں بھی خیر ہے اور شر ہے، اس میں خامیاں بھی ہیں، اس میں خوبیاں بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض نہ رکھو، اگر کوئی چیز عورتوں کی تمہیں ناپسند ہو تو ضرور ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو تمہیں پسند بھی آئے گی، تو جو پسند والی چیزیں ہیں اس پر فوکس کرو اور اس پر اپنی ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھو۔ آج کے لیے بس ایک آیت کریمہ کافی ہے، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔